بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول کلکم راع ومسئول عن رعیتہ الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور بادشاہ اپنی عوام پر مسئول ہے، نگہبان اور راعی ہے، اور اس بادشاہ سے اس کی عوام کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر میں نگہبان ہے اور آدمی سے اس کے گھر کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر نگہبان ہے، اس سے بھی اپنی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور خادم اور ملازم اور نوکر اپنے آقا کے مال میں وہ بھی نگہبان ہے، اس سے بھی اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک روایت اور حدیث میں انسانوں کو ذمہ داریاں سمجھائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ ایک آدمی ملک کے سربراہ کی طرف سے کسی علاقے پر اور کسی محلے پر نگران ہو، اور اس سے یہ کہا جائے کہ آپ سے آپ کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، علاقے کے اندر کسی قسم کا امن خراب نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کے مالوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی اس ذمہ داری کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑے کی طرف سے، سربراہ مملکت کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اور ایک وہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم میں سے ہر آدمی کو سونپی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذمہ داری سونپی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا اعلان اپنی طرف سے نہیں فرمایا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ میں سے ہر آدمی کو نگہبان بنایا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی، ہر چھوٹا ہر بڑا، صاحب عقل، صاحب سمجھ، ہر عاقل اور بالغ آدمی وہ اپنے گھر کے اندر نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید تفصیل ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا صاحب اقتدار آدمی، چاہے بادشاہ ہو، چاہے علاقے کا اقتدار ہو، چاہے چھوٹا اقتدار ہو، چاہے بڑا اقتدار ہو، اس صاحب اقتدار سے اس کے اقتدار کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنا عدل کیا ہے، آپ نے کہیں ظلم تو نہیں کیا ہے، آپ کو جو عزت اور حیثیت دی گئی تھی اس عزت اور حیثیت کو آپ نے کہیں غلط استعمال تو نہیں کیا ہے۔ اس سے یہ سوال ہوگا، علی رؤوس الخلائق، سب لوگوں کی موجودگی میں اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد
آدمی اپنے گھر کے اندر نگہبان ہے۔ ایک مرد سے اس کے ماتحت رہنے والی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک آدمی کی رعایا کیا ہے، ایک مرد کی رعایا کیا ہے؟ اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے پوتے، اس کے نواسے، گھر کے اندر رہنے والے سارے افراد، یہ اس کی رعایا، یہ اس کی عوام ہے۔ اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنی ذمہ داری یہاں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کہ نہیں؟ مالی حقوق بیوی بچوں کے جو آپ کے ذمے عائد ہوتے تھے وہ آپ نے ادا کیے؟ اولادوں کے درمیان میں برابری کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، اس کو آپ نے نبھایا؟ اور اسی طرح سے اولادوں کی دینی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، اس کو آپ نے نبھایا؟ اولادوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑنا اور اللہ سے ان کا ربط قائم ہو جائے، جیسے آپ نے اولادوں کے دنیا کے نفعوں کے لیے سوچا اور دنیا کے نقصانوں سے بچانے کے لیے آپ نے سوچا، آخرت کے نفع اور نقصان کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں وہ بھی نگہبان ہے، اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں۔ عورت سے خاص طور پر 3 سوال ہوں گے۔ نمبر 1، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی کتنی حفاظت کی ہے؟ نمبر 2، شوہر کے مال کا کتنا تحفظ کیا ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو اسراف تو نہیں کیا، بے جا خرچ تو نہیں کیا؟ اور نمبر 3، شوہر کی اولاد کی کتنی تربیت کی ہے؟ جیسے مرد سے اولاد کی تربیت کے متعلق سوال ہوگا، عورت سے خاص طور پر اولاد کی تربیت کے متعلق سوال ہوگا، اس لیے کہ عورت کی ذمہ داری گھر کی تربیت کرنا ہے۔ مرد کا کام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ پاک نے مردوں کو اختیار اور اقتدار گھر کا دیا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے مرد کو کامل العقل پیدا فرمایا ہے۔ اور نمبر 2، مرد محنت اور مزدوری کر کے مال کما کر گھر لے کے آتا ہے، اس لیے مرد کو فوقیت عطا کی ہے۔ اب عورت کا کام کیا ہے؟ وہ گھر کے اندر موجود رعایا کی اچھی تربیت کرے۔ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے۔ تو یہ اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو یہ بات سمجھائی جائے کہ تمہاری ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، ان کے اخلاق تباہ نہ ہو، ان کا کردار خراب نہ ہو، اور وہ کسی گناہوں جرم کے اندر مبتلا نہ ہو، اور کسی قسم کی غیر اخلاقی حرکت میں مبتلا نہ ہو، بچے بھی مبتلا نہ ہوں، بچیاں بھی مبتلا نہ ہوں۔ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے، تو یہ خاص طور پر اس سے سوال ہوگا۔ اور پھر آپ نے مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، والخادم راع فی مال سیدہ۔ خادم، نوکر، ملازم اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، اس کے سپرد جو مال کیا گیا ہے اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اسے جو مال سونپا گیا ہے خرچ کرنے کے لیے، کسی بھی جگہ پر اسے بٹھایا گیا ہے، اس کو جو مال سونپا گیا ہے اس نے کہیں اپنے آقا اور اپنے سید کے مال کے اندر کوئی خیانت تو نہیں کی ہے، کوئی بددیانتی تو نہیں کی ہے، یہ سوال بھی اس سے ہوگا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ۔ آخر میں پھر اسی مضمون کو دہرایا، آغاز میں بھی یہ جملہ بولا، اختتام پر بھی آپ نے یہ جملہ کہا کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، آپ میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اپنے گھر کا دینی اعتبار سے نگہبان ہے، ذمہ داری ہے اپنے گھر کے دین کی فکر کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صبح اگر فجر کی نماز میں جوان بیٹا نہیں اٹھتا اور بیٹی نہیں اٹھتی تو یہ اس ذمہ داری کے اندر باپ اور ماں کوتاہی کرنے والے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے گا، ان سے یہ سوال ہوگا۔ نماز میں سستی کرتے ہیں، ان سے یہ سوال ہوگا۔ روزے میں سستی کرتے ہیں، ان سے یہ سوال ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے بڑوں کی، سربراہوں کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ہر آدمی جب اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو دوسرے بھی اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ اگر
ماں باپ اولاد کی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے، اپنے ماتحتوں کی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کریں تو ماتحت بھی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، جب تم نافرمانی کرو گے تو اللہ پاک عذاب لے کر آئے گا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اوپر سے عذاب کی یہ شکل یہ ہوگی کہ ارباب اقتدار ظالم ہو جائیں گے، آپ جن کے ماتحت کام کر رہے ہیں اوپر والے ظالم ہو جائیں گے، اور نیچے سے عذاب کی شکل ہوگی کہ آپ کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں وہ خائن بن جائیں گے، وہ خیانت کریں گے، بددیانتی کریں گے۔ تو اوپر سے بھی عذاب مسلط ہوا، نیچے سے بھی عذاب مسلط ہوا۔ آج ہمارے معاشرے کی یہی کیفیت ہے، اوپر سے بھی عذاب کی شکلیں ہیں، نیچے سے بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ پاک کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو بہتر اور احسن طریقے سے ادا کرے۔ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو اللہ پاک گھر کے اندر بھی سکون عطا کرے گا، اولادوں میں بھی سکون ہوگا، دیکھ کر اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی، محلے میں بھی سکون ہوگا، چین ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔